لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ مومنین والمومنات مسلمین والمسلمات اپنے تمام مرحومین کے لیے بالخصوص صاحب خانہ کے تمام مرحومین کے لیے اور بالاخص مرحوم سید مہدی حسین رضوی ابن منع میاں صاحب کی روح کو اس سال فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس وقت محمد بہرحال رات کے 10 بج چکے ہیں. اب کتنا حوصلہ ہے آپ کے سماعت میں وہ بہرحال آپ بتا دیے گا. جب تھکنے لگیے گا تو اطلاع کر دیے گا کہ تو میں 1-2 گھنٹے پہلے مجلس کو ختم کر دوں گا. زیادہ طول نہیں ہوگی لیکن آپ بتا ضرور دیے گا یعنی کہ تو 1-2 گھنٹے کے اندر جو ہے نا ختم ہو جائے انشاءاللہ. بہرحال موقع گرمی کا بھی ہے نا اور مسلسل آپ بیٹھے ہوئے بھی ہیں. جبکہ اگر سچ پوچھے تو لکھنؤ سے آنا ہو پھر جانا تقریباً اگر آپ 5 گھنٹے بھی مان کے چلتے ہیں تو 10 گھنٹے یعنی ایک مجلس کے لیے لگے. تو اس 10 گھنٹے میں 2 گھنٹے بولنے کا تو حق ہے ہم کو کہ نہیں ہے؟ آپ بتائیں. خوب بہرحال اس سال ثواب کی مجلس ہے. ایک ایسے مرحوم کی ہے
یہ واقعاً محب ہے، واقعاً محب. اور ہمارے یہاں ہے کہ محب بے اہل بیت مرتا نہیں ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. شہید مرتا ہے، وہ شہید ہے، یعنی بالکل ہمارے آپ جیسا ہے وہ. جیسے آپ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، آج یہ ذائقہ لے رہے ہیں، کل وہ ذائقہ لے رہے ہیں، آج سیر کے لیے وہاں چلے گئے، پرسوں زیارت کے لیے وہاں چلے گئے. سیم یہی کنڈیشن ہے. جو محب اہل بیت ہوتا ہے اور اس دنیا سے جاتا ہے، اس کا بالکل ٹیسٹ ایسا ہی ہوتا ہے. بس یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے کانٹیکٹ میں نہیں آتے، وہ ہم سے کانٹیکٹ میں رہتا ہے، وہ ہم سے کانٹیکٹ میں رہتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے جو ایصال ثواب ہے، اگر اس کا کانٹیکٹ نہ ہو تو ایصال ثواب کا مسئلہ ہی فوت ہو جائے گا. اصلا یہ ایصال ثواب اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کانٹیکٹ ہم سے ہے. اچھا، ہمارا بھی اس سے ہو سکتا ہے. اگر ہمارے پاس برزخی آنکھیں ہوں تو یقین جانے ہم اپنے مرحوم کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ الگ مسئلہ ہے کہ چونکہ ہمارے گناہ، ہمارے جو ہیں خطائیں مانے بن جاتی ہیں کہ اپنے عزیز کو دیکھ نہیں پاتے. لیکن اگر واقعاً ایک انسان طاہر ہے تو وہ اپنے مرحوم کو، وہ کسی بھی روح کو دیکھ سکتا ہے، جیسے ہمارے علماء دیکھتے تھے، احضار کر کے باقاعدہ بایتیں پوچھتے تھے ان سے. تو ہمارے یہاں کوئی مرتا نہیں ہے، نابود نہیں ہوتا ہے. بس فرق یہ ہے اس دنیا میں تکلیف میں ہے، آج بیمار ہو گیا، کل کھانسی آ گئی، پرسوں کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے درد ہے. یہ ساری مشکلات اس دنیا کے لیے ہیں. لیکن جب اس دنیا میں جاتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی، اس لیے کہ سامنے مولا کائنات ہوتے ہیں، حسن مجتبیٰ ہوتے ہیں، حسین علیہ السلام ہوتے ہیں، تمام ائمہ معصومین ہوتے ہیں. اور ایسے ماحول میں غم نہیں ہوتا ہے. عزیزو صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور یقین جانے ہماری بساط کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے اصلاً. اگر ہمارے تعلق کو ان سے قطع کر دیا جائے، اہل بیت سے ہم کو ہٹا دیا جائے، ہم کو چھوڑیں پوری کائنات کو ہٹا دیا جائے، تو روایت میں ہے کہ زمین اپنے اہل کے ساتھ غرق ہو جائے گی. یہ زمین کا کانٹیکٹ ہے جو حجت خدا سے ہے، لہٰذا ہم اور آپ جو زندہ ہیں وہ انہی کے مرہون منت ہیں. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. ہے نا، ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. اب اس میں آپ جتنا کہتے نہیں، جتنا آپ شکر ڈالیے گا اتنا میٹھا ہوگا. اس میں آپ جتنی محبت کریے گا اتنا اضافہ ہوگا. کوئی سلمان بنے گا، کوئی بوذر بنے گا، کوئی مقداد بنے گا. بس جس نے جیسا ڈالا اسی اعتبار سے بڑھتا چلا گیا. یہ ہم کو سکھایا گیا ہے کہ تم جتنا آگے آتے چلے جاؤ گے اتنا ہم تم کو آگے لیتے چلے جائیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بس جس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا حسین کے لیے، حسین نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اس کے لیے. ہے نا، یہ دو طرفہ مسئلہ ہے. محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے، محبت دو طرفہ ہوتی ہے. جیسی ادھر سے محبت ہوتی ہے ویسے ہی ادھر سے محبت ہوتی ہے. اب اپنے اندر ہم تلاش کر رہے ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ الا من مات علی حب آل محمد، جو محبت اہل بیت میں مرتا ہے بس محبت جیسی ہوتی ہے موت اس کو ویسی آتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بہرحال چونکہ ایک والد کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا چونکہ اب یہ جو موارد ہیں بہت سونے پڑ جاتے ہیں اور اس پہ بہت کم گفتگو ہو پاتی. جو ہمارے جوان ہیں وہ ان چیزوں سے کم واقفیت رکھ پاتے ہیں. لہٰذا اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَضَىٰ، اللہ کا فیصلہ ہے. یہ فیصلہ ہے، یہ اللہ کا. کیا اللہ کا فیصلہ ہے؟ کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کر نہیں سکتے تم. اس کے بعد کیا کہا اس نے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ تمہیں نیکی کرنی ہے. یہاں پہ چھوڑ کے میں ایک
مقدمہ بیان کروں تاکہ بات واضح ہو سکے. آپ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو لازم اور ملزوم ہیں. لازم اور ملزوم. یہ لازم ملزوم کیا ہے؟ یعنی ایک کا وجود دوسرے کے اوپر منحصر ہے. اگر وہ چیز نہیں ہوگی تو پہلے والی چیز ہو نہیں سکتی ہے, پاسبل نہیں ہے. میں مثال دوں تاکہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اچھے سے یہ بات واضح ہو جائے کہ لازم و ملزوم کیا ہے. مثلاً اگر آپ کے گھر کے ڈور بیل کسی نے بجائی تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر تھکے نہ ہو تو بتائیں, اور تھک گئے ہوں تو صلوات پڑھیں محمد والے ہاتھ پر. جیسے کسی نے ڈور بیل بجائی آپ کیا سمجھے کہ کوئی ہے. کیسے سمجھے کوئی ہے؟ کہ مولوی صاحب یہ کوئی بات ہے؟ ڈور بیل کی آواز سے پتا چلا کہ کوئی ہے. اگر کوئی نہ ہوتا تو ڈور بیل نہ بجتی. یہ کیا ہے؟ لازم اور ملزوم ہے. جب تک بجانے والا بجائے گا نہیں تب تک یہ بیل نہیں بجے گی. یہ کیا ہے؟ لازم اور ملزوم ہے. یا مثلاً اگر آپ نے کہیں دھواں دیکھا اٹھتے ہوئے تو فوراً آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا ہو گئی؟ آگ لگ گئی. کیسے سمجھے؟ آپ نے تو آگ جلتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. کہا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں, یہ کوئی سمجھنے کی بات ہے؟ دھواں بتا رہا ہے آگ لگی ہوئی ہے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کچھ چیزیں ہیں جو لازم اور ملزوم ہے. دو مثالیں اس لیے دی تاکہ بات جو بچے ہیں اچھے سے سمجھ سکے. لازم ملزوم کا مطلب یہ ہوا اگر ایک چیز ہے تو دوسری چیز کا ہونا ضروری ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو لازم اور ملزوم ہیں. جب تک کہ وہ نہیں ہوگا دوسری آیت قابل قبول نہیں ہوگی. دوسری آیت قابل قبول نہیں ہوگی. اب وہ فرماتے ہیں ان میں سے کون سی آیت ہے؟ پہلی آیت بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی, اور صاحبان امر کی. یعنی پتا چلا یہ دو آیتیں, یہ آیت میں لازم اور ملزوم ہے. یعنی اللہ کی عبادت اسی وقت محقق ہوگی جب تک آپ رسول اور آل رسول کی اطاعت نہ کریں. بس پتا چلا کہ اگر آل رسول کی اطاعت نہیں ہو رہی ہے تو لاکھ سجدے ہوتے رہے, لاکھ طواف ہوتا رہے, لاکھ روزے رکھتے رہے, قابل قبول نہیں ہوگا. کہ لازم اور ملزوم ہے. اہل بیت کی اطاعت تم نے کی, اللہ نے اپنی اطاعت کو قبول کر لیا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. یہ کیا ہے؟ لازم اور ملزوم ہے. بس آپ کہیں جناب والا اگر کوئی شخص اہل بیت کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے. آپ بتائیں شیطان ابلیس کتنا عبادت گزار تھا, کتنا مخلص اللہ کا تھا, اتنا مخلص کہ فرشتوں نے کہا اے پروردگارہ یہ تو بڑا خاص بندہ ہے تیرا, سجدے میں رہتا تو سجدے ہی میں رہتا ہے, رکوع میں تو ہے رکوع میں رہتا ہے, قیام میں ہے تو قیام میں ہے. اے پروردگارہ اسے تو اپنی صف میں کیوں نہیں شامل کر لیتا, ہم فرشتوں میں آ جائے. بس اللہ نے ایک ملاک اور معیار قرار دیا کہ سجدہ ملاک نہیں ہے بلکہ ولایت ملاک ہے. یہ سجدہ ہمارا کرتا تھا تم متعجب ہوتے تھے, لیکن اب دیکھنا میں ولایت کا سجدہ کراؤں گا. اگر یہ مان گیا تو عبادت قابل قبول ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. سجدہ قابل قبول ہے. اگر نہیں کرتا ہے تو پھر کیا کہتا اللہ, نکل جاؤ ہمارے یہاں سے, کچھ ہم کو دو گے؟ کہاں دیتے ہیں. کیا تم بتاؤ کیا چاہیے ہے؟ کہ ہمیں وقت معلوم تک زندہ رکھ. اللہ نے دے دیا. اب سمجھے آپ جو بعض لوگ یہاں پہ اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں اور عیش و آرام کی زندگی جی رہے ہیں, اللہ نے کہا جی لو جتنا جینا ہے, مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ قبر میں تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے. ارے ہم جب شیطان کی رسی دراز کر سکتے ہیں تو تمہاری رسی کیوں نہیں دراز کر سکتے. صلوات پڑھ دے محمد وآل.
بس آیت لازم و ملزوم ہے، ان میں سے ایک آیت کیا ہے؟ ایک آیت کیا ہے؟ کہ ان اشکر لی ولوالدیک، اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یعنی ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا کرم، اللہ تیرا لطف، لیکن اگر ہم نے اپنے والدین کا شکر ادا نہیں کیا، اماں آپ کا شکریہ، بڑی زحمت کی، گرمی میں آپ نے کھانا ہمارے لیے بنایا، ابا آپ نے بڑی محنت کی، قسم خدا کہ اگر آپ محنت نہ کرتے تو آج میں انجینئر نہ ہوتا، آج میں ڈاکٹر نہ ہوتا، حتیٰ یہ چھوڑے ہم اپنے پیروں پہ چلنے کے قابل نہ ہوتے۔ ہاں اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے ہمارا شکر ادا کرتے چلے جا رہے ہو، ہم دے رہے ہیں تم کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تو اس شکر کو قبول کر لیں گے، تمہیں والدین کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ بس تم نے والدین کا اگر شکر ادا کر دیا تو یاد رکھو ہم اپنا شکر ادا ہی کر لیں گے، قبول ہی کر لیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بس ایک قانون کلی بنا کے اللہ نے پیش کر دیا۔ وہ قانون کلی کیا ہے؟ وہ قانون کلی یہ ہے کہ والدین، ہاں پھر اللہ، اگر والدین نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، اصلا کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا اب جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ لفظ قضا کا جو استعمال اللہ نے کیا ہے وہ کسی آیت میں نہیں کیا ہے۔ ساری آیت اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی آیت میں اللہ نے لفظ قضا کا استعمال نہیں کیا، لیکن اس آیت میں لفظ قضا کا استعمال کیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی اللہ کا فیصلہ ہے یہ۔ آپ سمجھے فیصلہ کسے کہتے ہیں؟ فیصلہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جب جج کسی کو پنش کرتا ہے تو کہتا ہے میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک لٹکایا جائے جب تک کہ، اور کہہ کے پین توڑ دیتا ہے، یعنی اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس فیصلے کو بدل سکے۔ بس پتا چلا کہ آج اس دنیا میں اگر کوئی جج کوئی حکم دے کر کے اور کہہ دیتا ہے یہی فیصلہ ہے تو کسی کے اندر جرأت نہیں ہوتی، تو وہ خدا جس نے پوری کائنات کو بنایا، ہمیں اور آپ کو بنا کہہ رہا ہے فیصلہ یہ ہے ہمارے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ والدین کے ساتھ احسان، اس میں کسی طرح کی کوتاہی برتی جا سکتی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہرگز نہیں، یہ فیصلہ ہے میرا۔ سمجھنے کتنا اہم موضوع ہے یہ والدین، ہم کس حد تک اس موضوع سے آشنا ہیں، کتنا اس موضوع کو ہم نے اپنے اندر ایبزورب کر رکھا ہے، کتنا اس موضوع کو اپنے اندر ہم نے تحلیل کر رکھا ہے۔ ہماری ایکٹیویٹیز، ہمارا برخورد، ہمارا ویوہار، ہمارا اخلاق اپنے والدین سے کس طرح سے ہے، ہمارا ایگو کیسا ہے اپنے والدین سے، کیا کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ۔ لیکن یقین جانیں یہ قرآن وہ ہے کہ جو رسول کا جاویدانی معجزہ ہے، معجزہ ہے یہ۔ آپ دیکھیں مثال طور پر ایسے معجزے ہوتے رہتے ہیں کہ صاحب فلاں جگہ سے پانی نکال آیا، فلاں جگہ سے جب علم نکال آیا، فلاں جگہ سے خون نکال آیا، آدمی بھاگا چلا جا رہا ہے، بھاگا چلا جا رہا ہے زیارت کے لیے۔ لیکن کیا وہ واقعاً معجزہ ہے؟ کہہ سکتے ہیں معجزہ ہے؟ کہ صاحب معجزہ نہیں ہے یہ۔ اسلام میں جو معجزے کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ معجزہ اسے کہتے ہیں نبی یا امام اپنی نبوت یا امامت کو ثابت کرنے کے لیے اس کے اکارڈنگ کوئی بات کرے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اب آپ سوچیں کہ رسول کے پاس جب لوگ آئے اور کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اپنا رسول مان لیں گے لیکن آپ کچھ کر کے دکھائیے، کیا کریں؟ کہا یہ پیڑ ہے اس کو بلا لیجئے۔ رسول نے حکم دیا، پیڑ آ گیا۔ کہا نہیں ایسے نہیں، آدھا رہے آدھا آ جائے۔
کہ ٹھیک ہے آدھا آ گیا آدھا وہیں رہا، کہ نہیں ایسے نہیں، وہ آدھا بھی آ جائے، کہ وہ بھی آدھا آ گیا، کہ اچھا پھر واپس کر دیے، کہ پھر واپس کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ لیکن آج باقی ہے؟ آج ہے آپ کے پاس؟ ہیں؟ نہیں ہے، معجزہ نہیں ہے۔ سنگریزے آئے کچھ لوگ، آپ بتائیے معجزہ دکھائیے کوئی، کچھ آپ اگر آپ جانتے ہو، آپ اگر اللہ سے کانٹیکٹ ہے آپ کا تو آپ وہ کریے جو ہم کہہ رہے ہیں، کیا کر بتائیے کیا کرنا ہے؟ کہ یہ سنگریزے اٹھائیے اپنے ہتھیلے پہ لیے اور یہ ذکر کرنے لگے، آپ کا کلمہ پڑھنے لگے، کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ نے اٹھایا، جیسے ہی رسول کے ہاتھ کے اوپر سنگریزے آئے، ہاں معجزہ ہے، معجزہ ہے، لیکن مانا ہے وہ معجزہ؟ معجزہ نہیں ہے۔ کون سا معجزہ ہے رسول کا؟ ایک معجزہ ہے، حتیٰ کسی بھی نبی کا کوئی معجزہ ہے ہی نہیں اصلا، باقی نہیں، مطلب ہے کہ مرحب یہاں پہ باقی نہیں ہے۔ ید بیضا موجود ہے؟ نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، نابینا کو بینا کرتے تھے، موجود ہے؟ نہیں ہے جناب والا۔ بس پتہ چلا نبی وہ واحد شخصیت ہے کہ اللہ نے جس کے معجزوں کو رکھا، ایک کا نام قرآن صامت دیا، ایک کا نام قرآن ناطق دیا، کہ صامت سمجھ میں نہ آئے تو ناطق کے پاس پہنچ جانا، بات حل ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد، ہے نا؟ لیکن آپ کی صلوات ایسی لگ رہی ہے کہ آپ تھکے تھکے سے لگ رہے، ٹائم اوور ہو گیا ہے۔ لیکن جو پیچھے لوگ بیٹھے ان کی صلوات جو ہے وہ کچھ پڑھ رہے ہیں، میں ایسا نہیں کہہ سکتا نہیں پڑھا، اعوذ باللہ، نا، صلوات شیعت کا شعار ہے، صلوات ہی شیعت کا شعار ہے۔ عجیب بات ہے، آپ دیکھیں کہ حدیث میں ہے کہ جس کی نمازیں قبول اس کے سارے اعمال قبول، ہے کہ نہیں؟ ہے نا مولوی صاحب؟ جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول۔ اور نماز کب قبول؟ کہ صلوات پڑھی جائے۔ اگر صلوات نہیں پڑھی گئی تو نماز قبول نہیں ہے۔ نماز پورے پر ڈیپینڈ ہے سارے اعمال، اور نماز ڈیپینڈ ہے صلوات کے اوپر۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ یہ بہرحال ایک نہیں، یہ اپنا ہے، ایک شعار ہے، ہم کو لوگ سمجھے کہ ہم کون ہیں بھئی، ہم اب حالت تقیہ میں نہیں ہیں۔ اسی لیے کہا گیا آپ صلوات کو، کسی بھی ذکر کو کہا گیا ہے آپ زور سے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ عجیب ہے واقعی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں اور آپ چاہیں خوب زور زور سے کہہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، دوسرا ڈسٹرب ہو رہا ہے، نماز صحیح نہیں ہے اصلاً۔ اتنی بڑھیں جتنا آپ سن سکیں، بس اتنا کراس نہ کر دیں۔ کوئی دوسری پتہ چلا دعائے کمیل بیٹھ کے کھول کے بیٹھ گئے، ادھر نماز ہو رہی ادھر دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں، ہے کہ صحیح نہیں اصلاً۔ تو صحیح کیا ہے پھر؟ کہ ایک چیز ہے صحیح، اور وہ کیا ہے؟ کہ وہ قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ واحد ذکر ہے جو خدا کرتا ہے۔ آپ سوچیں کتنا اہم ہے، جو خدا اور اس نے اپنے ملائکہ سے کہا صلوات پڑھو، اور تم بھی اگر اس VIP صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہو تو یہ انہی کا صدقہ ہے، جتنا صلوات پڑھتے آؤ گے اتنا قریب آتے چلے جاؤ گے۔ صلوات پڑھتے محمد والے۔ تو بہرحال مجلس صلوات کے اوپر نہ چلی جائے، وہ الگ موضوع ہے انشاءاللہ، کبھی آپ نے پھر بلایا تو گفتگو ہوگی اس کے اوپر۔ ابھی جو موضوع ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ وہ ہے والدین۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے فیصلہ ہے ہمارا، یہ فیصلہ ہے ہمارا۔ اچھا اب میں اس کو تھوڑا سا دوسرے انداز سے بیان کروں تاکہ اور جو جوان ہیں ہمارے بزرگ، بہرحال آپ جانتے ہیں الحمدللہ یہاں کے اوپر ایک علمی ماحول ہے آپ کے یہاں کا، لیکن میں جوانوں کے لیے اس کو پڑھ رہا ہوں۔ جوانوں سے اصل ہمارا خطاب ہے، جو ٹین ایجز ہیں، جو ینگ ہیں، ان سے ہمارا اصل خطاب ہے۔ آپ دیکھیں آرڈر،
آرڈر ہے نا، آرڈر یعنی حکم دینا. پانی پلاؤ، چائے لے کے آؤ، بیٹھ جاؤ، سٹ ڈاؤن، اسٹینڈ اپ، یہ کیا ہے؟ آرڈر ہے. آرڈر ہے کہ نہیں؟ آرڈر ہے. مثلا قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہے نا، نماز قائم کرو. یہ سارے کیا ہے؟ آرڈر ہیں. روزہ رکھو، آرڈر ہے. حج پہ جاؤ، آرڈر ہے. یہ ساری چیزیں آرڈر ہیں. آپ دیکھیں کہ آرڈر میں یہ جو آرڈرز ہیں، ان آرڈرز میں تخفیف پائی جاتی ہے. کیا ہے؟ تخفیف. تخفیف کسے کہتے ہیں؟ رعایت، چھوٹ. عام زبان میں سمجھے چھوٹ. چھوٹ کیسی ہے کہ سب کیا نماز نہ پڑھیں؟ نہیں، کسی نے کہا نماز نہ پڑھو، نماز تو پڑھو، لیکن کیسے؟ کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو. چھوٹ ہے؟ آرڈر ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن کیا تم نماز نہ پڑھو گا؟ نہیں، نماز پڑھو. سب کھڑے کے نہیں ہو سکتے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، کیا بیٹھ کے پڑھو؟ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو. چھوٹ ہے کہ نہیں؟ چھوٹ ہے. روزہ رکھو، لیکن اگر مریض ہو تو رکھو. نہیں صاحب چھوٹ ہے. ایک بتام دے دو، بعد میں قضا کر لینا، ہے نا. چھوٹ ہے، چھوٹ ہے. لیکن خود اصل عبادت میں چھوٹ، اصل عبادت میں چھوٹ نہیں ہے. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے. حج میں چھوٹ ہے. مثلا نماز میں دیکھیے، اس بات کو اچھے سمجھیں گے، حج میں چھوٹ ہے، نماز میں چھوٹ ہے، روزے میں چھوٹ ہے. لیکن خود روزہ چھوڑ دیا جائے، نماز چھوڑ دی جائے تو اس میں چھوٹ نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ ہے عبادت. یہ کیا ہے؟ یہ ہے عبادت. اور اللہ کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی تم عبادت کو چھوڑ نہیں سکتے ہو. اس میں رعایت نہیں ہوگی. بس پتا چلا نماز میں رعایت ہے، روزے میں رعایت ہے، لیکن جب اسی کو عبادت مان لیا جائے تو اللہ کہہ رہا رعایت نہیں ہے. بس جس طریقے سے اللہ کی عبادت میں رعایت نہیں پائی جاتی، اسی طریقے سے والدین کے ساتھ احسان کرنے میں رعایت نہیں ہے. بڈھے ہو گئے ہیں، ناجان ہو گئے ہیں، بالکل طاقت ختم ہو گئی ہے، تو کیا احسان کرنا چھوڑ دیا جائے؟ ہاں، چھوڑ دیا جائے. کسب ایک انسان 80 سال کا ہو گیا، مفلوج ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، ہاتھ پیر نہیں چلتے، اس کے لب نہیں چلتے، آنکھیں پترائے ہوئی ہیں، بالکل اس طرح جسم کانسٹنٹ ہے، ذہن اس کا صحیح ہے، تو کیا اس کے اوپر عبادت ہے؟ عبادت ہے اس کے اوپر؟ نہیں ہے. کسا عبادت تو ہے نا، عبادت ہے. کیا کرے گا؟ کسب نماز پڑھے. کیسے پڑھے؟ کچھ تو نہیں کر سکتا. کس ذہن میں یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، یہ ذہن میں اپنے ساری باتیں کرتا رہے. ٹھیک ہے، عبادت کر لی. والدین کے ساتھ احسان کیسے کرنا ہے؟ سب والدین کا تو کسی حال میں نہیں ہے. وہ اصلا والدین مجھ سے زیادہ بوڑھے ہیں، وہ پانی نہیں پلا سکتا ہے، تو کیا کرو اس کے لیے؟ کہ اللہ نے کہا نہیں، ہم نے چھوڑا نہیں تم کو. کہا کیا کرو؟ کہا ذہن میں کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہے پروردگارا، جس طریقے سے انہوں نے بچپنے میں ہم پر رحم نازل کیا، رحمت سے کام لیا، اے میرے پروردگارا، میں پانی نہیں دے سکتا، ان کی پیر نہیں دبا سکتا، لیکن تو ہماری اس دعا کو قبول فرما لے. بس اللہ یہی کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صلوات پڑھ دے محمد والے. ہاں، یہ ہے موضوع ہے عزیزوں. اب بس پتہ چلا کوئی بات قابل قبول اس وقت ہوگی جب والدین ایکسیپٹ کر دیں. ہاں، والدین کلین چٹ دے دیں، اب بات آگے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. لیکن اگر والدین نے کراس لگا دیا تو کیا ہوگا؟ آگے جانے کے لیے کھید ہے، کہتے ہیں نا، رکاوٹ ہے، جا نہیں سکتا. پتہ چلا انسان جو ہے وہ کہہ رہا ہے نماز ہی پڑھتے، روزہ بھی رکھ رہے، کئی بار زیارت بھی کر کے آئے ہیں،
پنجشنبہ شب جمعہ میں دعائیں پڑھ رہے ہیں، سارے اچھے اعمال کرتے ہیں، نہ جانے مصیبت کیوں آ رہی ہے، نہ جانے بیماری کہاں سے آ گئی ہے۔ کہا جناب والا یہ ایک پہلو ہے سکے کا، دوسرا پہلو نہیں سمجھ رہے ہو۔ کہا کیا ہے؟ کہا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ آپ دیکھیں قرآن میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، معجزہ اس لیے میں نے کہا یہ وہ معجزہ ہے جس سے ہمارا کانٹیکٹ بہت ہی کم ہے، بہت کم، کبھی کبھی نکل کے آتا ہے نہیں؟ بچہ جا رہا ہے کہاں؟ کہ سعودیہ جا رہا ہے، کینیڈا جا رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ کہ اس کو قرآن کے نیچے سے گزار دو۔ کیوں گزار دو بھائی؟ کہ پتہ نہیں ہے قرآن ہے۔ اچھا کیا کرے گا؟ اس کی حفاظت کرے گا۔ آپ سوچیں یہ بند قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اس عقیدے کے ساتھ اس سے نکال رہے ہیں کہ اس کی حفاظت کرے گا، جس کام میں جا رہا ہے وہ کام مکمل ہوگا، حفظ و آبرو کے ساتھ واپس آئے گا۔ جب بند قرآن میں اتنی طاقت ہے تو قرآن کہہ رہا ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، اس کو پڑھو پھر دیکھو ارے کتنی طاقت تم میں آتی ہے، کتنا اللہ تم کو محفوظ رکھتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ کتنا محفوظ اللہ رکھتا ہے۔ قرآن نازل ہوا پڑھنے کے لیے۔ الف لام بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہر غیر کی ہدایت نہیں کرتا، یہ جو آ جائے اس کی ہدایت نہ، اس کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہے۔ اب مثال کے طور کے اوپر ایک 6 اسٹینڈرڈ کا بچہ MBBS کر سکتا ہے؟ سوال ہے، کر سکتا ہے؟ خوب 6 نہیں ہے 12 پہنچ گیا، کر سکتا ہے؟ کہ سب 12 میں بھی کر نہیں سکتا، 12 پاس آؤٹ ہونا چاہیے، ہے نا؟ 12 کیا ہوا ہو تب جا کے وہ MBBS میں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ عجیب بات ہے، ہم نے آپ نے معیار بنا رکھے ہیں، یہ کورس اسی وقت کر سکتا ہے جب اس اسٹینڈرڈ کا آ جائے، تو اللہ نے نہیں رکھا ہوگا کہ ہر ایرے غیرے کی ہدایت نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اس اسٹینڈرڈ پر لانا پڑے گا۔ کہ وہ اسٹینڈرڈ کا نام کیا ہے؟ کہ تقوی الہی ہے۔ کہ تقوی ملتا کہاں ہے؟ کہ اسی در سے ملتا ہے۔ جتنی محبت ہوتی جائے گی اتنا تقوی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل ہے نا؟ لہذا قرآن ایک عظیم نعمت ہے، ہمیں تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے اس کو، ہے نا؟ معجزہ ہے، رسول کا معجزہ جو رہتی دنیا تک چیلنج کر رہا ہے۔ لا سکتے ہو تو لے کے آؤ، اگر اپنے ابا کے بیٹے ہو تو، لیکن کوئی لا پایا آج تک۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم چونکہ اس فیلڈ کے آدمی نہیں ہیں، اس ماحول کے نہیں ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہے فصاحت و بلاغت کیا ہے، یہ تمام چیزیں اس کے ہم فیلڈ کے مالک نہیں، لیکن جو عربک گرامر وغیرہ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم قاصر ہیں۔ ایک انا تینا لٹکایا گیا تھا کعبے کے اوپر، ہے نا؟ سب نے اپنے فصاحت و بلاغت کو اتار لیا تھا، کہا اس لائق نہیں ہے کہ ہمارے کلام اس کے برابر لٹکے۔ کہ کس کا کلام ہے؟ کہ یہ فوق بشر کلام ہے۔ ہاں یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ فوق بشر کا کلام ہے۔ ہم سوچیں ایک لمحے کے لیے ہم کہتے ہیں، ہم سوچیں بیٹھ کر کے کہ جو قرآن ہمارے گھر میں معجزہ ہے، جس کے لیے ہم ادھر ادھر بھاگ کے پھر رہے ہیں، اس قرآن کو جو 100% ہے، اصلاً لا ریب فیہ قرآن کہہ رہا ہے، شک و شبہ گنجائش نہیں ہے، کبھی کیا ہم نے اس سے وابستگی کی، دوستی کی؟ آؤ بھائی دوست ہو تم ہمارے، انس کے لیے کہا گیا، قرآن سے انسیت کے لیے کہا گیا ہے۔ شب قدر میں نکالا، کھولو بھیا اس کو، کھول لیا مولی صاحب، پڑھو یہ دعا، سر پہ رکھ لیا، کیا ہے؟ دعا پڑھو، یہ دعا۔ یہ قرآن کو جو ہم پیش کر رہے ہیں پروردگار کے سامنے، اس قرآن کے ساتھ کیا کہتے ہیں ہم؟
بکا یا اللہ، بے محمد، بے علی، بے فاطمہ، بالحسن، بالحسین. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن تنہا نہیں ہے، یہ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے. بس یہی وجہ ہے رسول اسی طرح متوجہ کرا رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. ہم تمہارے درمیان دو گرہ کا چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک کتاب ہے، دوسرے ہماری عطرت ہے. اور آپ دیکھیے کیا قسم خدا کی، کیا بات کہی رسول نے. آپ دیکھیے عربی زبان میں لن جو لگتا ہے، لام و نون، لن اس وقت لگتا ہے جب انسان جو بات کہہ رہا ہے اس میں کانفیڈنس پایا جا رہا ہو، کانفیڈنس مانا جا رہا ہو. یعنی مثال طور کے اوپر اگر میرے بیٹے نے مثلا مثال طور پر انٹرمیڈیٹ میں کم سے کم 6-7 بار اپنے کورس کو دہرا دیا ہے، اب ہم کہیں گے میرا بیٹا ٹاپر بنے گا، ٹاپ کرے گا، یقیناً میرا بیٹا ٹاپ کرے گا. کیوں یقیناً کہا؟ کہ ہمیں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس نے اتنی محنت کی ہے، بالکل فرفر یاد ہے اس کو، جو صفحہ کھولو صفحہ یاد ہے. اب ایسا شخص کہیں فیل ہو سکتا ہے، کہیں کم نمبر آ سکتے ہیں. بس رسول بھی یہی کانفیڈنس بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ کا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے، اور دونوں تمہارے گھر میں موجود ہیں. بدتمسک کی ضرورت ہے، اگر ان سے متمسک ہو گئے لن تزلوا ابدا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. عجیب ہے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. یعنی اتنا کانفیڈنس. اچھا بات یہاں نہیں ختم ہوئی، پھر رسول کہہ رہے یہ تم پہنچو گے کہاں تک؟ کہ حوض کوثر تک پہنچو گے. بس معلوم ہوا رسول نے بالکل فائنل کر دیا کہ اب تم کو اگر ہم تک پہنچنا ہے اور ہدایت چاہیے تو قرآن بھی تمہارے گھر میں ہے، اہل بیت بھی تمہارے گھر میں ہے. شب جمعہ تم اپنے گھر میں نوحے تو پڑھتے ہو لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. ارے قرآن بھی پڑھو، نوحے و مجلس بھی پڑھو، پھر دیکھو تم دنیا و آخرت کی تمام نعمت کے مالک ہو جاؤ گے. صلوات پڑھ دے محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ دے مل جل کے محمد والے. مل جل کر کے صلوات پڑھ دیں ایک اور. یہاں کے اوپر بالکل دو چار کی بات ہے، بالکل کوئی لیپڑا چپڑی نہیں رکھی. دو چار اہل بیت قرآن دونوں سے متمسک رہو گے. اس لیے کہ یہ قرآن ناطق صامت ہے، اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا. ایک روح ہے، ایک اس کا جسم ہے. اگر روح کو جسم سے نکال دیا جائے تو بیکار ہو جاتا ہے جسم. لہذا قرآن معجزہ ہے. اس معجزے میں اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. احسان کرو. جھٹک سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہا ہے لا تقل لہما اف. اف نہیں کہہ سکتے. اف. کیا واقعاً ہم ایسا کرتے ہیں؟ ایک سوال اپنے آپ سے ہم ضرور کریں. یہ مجالس، یہ فرش اعضا کہتے ہیں نہیں، ہدایت ہے. یہ بہترین یونیورسٹی اصلاً. یہ ایسا معجزہ ہے، قسم خدا کی ایسا معجزہ ہے کہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو. آپ دیکھیں ہر سن و سال کے اعتبار سے کلاس ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر 5+ ہے تو یہ 5+ اس میں ہوگا، سیکنڈ کلاس میں ہوگا، تھرڈ کلاس میں ہوگا. ہے 14 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، 8th 9th میں ہوگا. جیسے جیسے ایج ہوتی ہے ویسے ویسے اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کوئی بھی 3 سال کا بچہ MBBS والے اس میں نہیں بیٹھا ہوگا. بیٹھا ہے؟ یہ کہاں گیا یہ بچہ ہے تو. لیکن آپ ایمان سے بتائیے اس کے اوپر کتنے بچے ہیں، کتنے بزرگ ہیں. ہے
کتنے متوسط ایج والے ہیں، لیکن ہر آدمی سمجھ رہا ہے، یہاں کے اوپر اپنے اپنے اعتبار سے سمجھ رہا ہے۔ یہ سمجھ دی کس نے؟ کہا یہی کلاس باہر ہو رہا تھا، کہا وہاں سمجھ نہیں تھی، کہا وہ کلاس وہ ہے جہاں دنیا حاصل کی جا رہی ہے، یہ وہ کلاس ہے جہاں آخرت کے ذریعے دنیا حاصل کی جا رہی ہے، جہاں تسلط امام زمانہ کا ہے جو تمام چیزوں پر قادر ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ یہاں نہیں کوئی کہ یہ بچہ کہاں لیا ہے یہاں کے اوپر، نہیں، اصلاً یہ بزرگ ہو گئے تو سمجھ میں ان کے نہیں آئے گا، نہیں، لے کے آؤ، نہ جانے ان کو کون سی شفا مل جائے۔ اللہ اکبر، یہ شفا خانہ ہے، یہاں علم کی آبشاری ہوتی ہے، یہاں توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے، یہاں درجات بلند کیے جاتے ہیں، لیکن وہی لوگ آتے ہیں جن کو توفیق ہوتی ہے۔ توفیق والے یہاں آ پاتے، بغیر توفیق والے نہیں آ پاتے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا یہ موضوع کتنا اہم ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اصلاً تم کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنے والدین کی بے احترامی اف نہیں کر سکتے ہو، اپنے شانوں کو جھکا کے رکھو، سینہ نہ تان لو۔ ابا تم بڈھے ہو گئے، پیچھے آتے رہے نا، ہم تو چلے، کہ ابا آگے چلیں تم پیچھے چلو، ابا جب تک بیٹھ نہ جائیں تب تک بیٹھو نہیں۔ عجیب ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی، آپ نے نام سنا ہوگا، ایک عظیم شخصیت گزری قسم خدا کی۔ یہ وہی ہیں جن کے والد نے کہا تھا، ارادہ کیا تھا جناب سیدہ کی قبر کی زیارت کے لیے، تو خواب میں امام زمانہ کہتے ہیں کہ سید یہ سر الہی ہے، تم اس کی زیارت نہیں کر سکتے، لیکن اگر تم چاہو اس کا ثواب حاصل کرنا تو تم قوم چلے جاؤ، معصومہ قوم کی زیارت کرو گے، وہی ثواب ملے گا جو تم ہماری جدہ کی زیارت۔ یہ ایسی شخصیت ہے قسم خدا کی، آیت اللہ مرشی نجفی، جن کا نام ہے شہاب الدین۔ میں واقعے سے سنا رہا ہوں تاکہ والدین سے ریلیٹڈ مجلس ہے، والد سے ریلیٹڈ مجلس ہے۔ شہاب الدین صاحب اپنے حیات میں جو کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور میری والدہ نے کہا کہ شہاب الدین کھانا گرم ہے، اپنے والد کو جا کے جگا دو تاکہ آ کے کھانا کھا لے، ہے نا؟ کیا کہا والد نے؟ جاؤ بیٹا ابا کو جگا لو، کھانا کھا لے، گرم گرم کھانا ہے۔ شہاب الدین اوپر پہنچے چھت کے اوپر، سیکنڈ فلور پر، دیکھا کیا ابا سو رہے ہیں۔ اچھا ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ابو ابو اٹھو کھانا کھا لو، آ کر کے اماں بلا رہی ہیں، کھانا گرم ہو گیا ہے، سوتے رہو گے ٹھنڈا نہیں ہو جائے گا کھانا۔ نہیں جاتا ابا، اے ابا، اٹھ کیا ہو گیا؟ ایک دم ہے نہیں، ہلا دیا ڈلا دیا، زور سے وہیں پکار دیا۔ ارے بہت اچھے سے کرتے تو کیا کرتے؟ ابا، اے ابا، ابا، اے ابا، ہے کہ نہیں؟ لیکن شہاب الدین صاحب کہتے ہیں جب میں نے دیکھا اوپر جا کے میرے والد سو رہے تھے، اماں کا کیا حکم ہے؟ ابا کو جگاؤ، اماں کا حکم واجب، جاؤ بیٹا، ابا سو رہے ہیں، جگایا کیسے جائے؟ اللہ اکبر، کیسے جگایا؟ آپ اپنے والد کے پایتی بیٹھ گئے، اپنے لبوں کو اپنے بابا کے پیروں پر رکھا اور مس کرنا شروع کیا۔ اللہ دھیرے دھیرے مس کیا، جب گرماہٹ والد تک پہنچی اس کی، ایک مرتبہ دھیرے سے آنکھ کھول کے دیکھا کہ شہاب الدین کیا کر رہے ہو؟ کہ بابا آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کہ بیٹا آواز دے سکتے تھے، شانہ ہلا سکتے تھے، تم نے یہ کیوں کیا؟ کہا کہ بابا اس لیے کہ کہیں آپ ابھی سوئے ہوئے ہوں اور میں آپ کو جھٹکے سے اٹھا دوں، نہ جانے آپ کے سر میں درد ہونے لگے، آپ ہرٹ ہو جائے، آپ بے چین ہو جائے، لہٰذا یہ ہمیں گوارا نہ تھا۔ جب باپ نے اپنے بیٹے کے لیے ایسی محبت دیکھی تو ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، ہے پروردگارا، جس طریقے سے اس نے اپنے باپ کی عزت کی ہے، اسی طریقے سے دنیا
دنیا اس کی عزت کرے. کیا کرے؟ عزت کرے. اللہ. شہاب الدین صاحب لکھتے ہیں آج میں آیت اللہ، مرجع، عارف جو بھی ہوں، کس کی بنا پہ ہوں پتا ہے؟ اپنے باپ کی دعا کے اوپر. اپنے باپ کی دعا سے مجھے. آیت اللہ بہاؤالدین کہتے ہیں، بڑی عظیم شخصیت گزرے ہیں، کبھی انشاءاللہ موقع ملا ان کے بارے میں بیان کیا جائے گا. آیت اللہ بہاؤالدین کہتے ہیں کہ جو بھی شخص کامیاب ہے نا، کامیاب، اس کامیابی کا راز اس کے والدین کی رضا اور دعا. اور اگر کوئی شخص بدبخت ہے نا تو اس کے پیچھے اس کے والدین کی ناراضگی. آج ہم پڑھ لکھ کے بڑے ہوتے کیا کہتے ہیں؟ محنت کی ہم نے، میرے ابا نے کیا کیا، اتنی تو تنخواہ بھی نہیں تھی ان کی جتنے میں وہ انجینئر بنا پاتے، ہم خود سے ہوئے. اوقات نہیں تمہاری، اصل میں تمہاری اوقات تو چلنے کی نہیں تھی، تم کو چلایا ہی باپ نے پکڑ کر کے، ماں نے چلایا ہے. یقین جانے ایک بچے کو آپ پڑا رہن دیں، اس کو اٹھائے بیٹھائے نہیں، چلنا نہ سکھائیں تو وہ مفلوج ہو جائے گا، کروٹ بھی نہیں لے پائے گا. یہ ماں باپ ہیں جو چلنا سکھاتے ہیں. ایمان سے بتائیے کیا اس چلنے کے حق کو ہم ادا کر سکتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص ہے، اور کہنے لگا آقا جان میں اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرتا ہوں، بے پناہ نیکی کرتا ہوں، بڑی وہ بالکل مختصر سی ہو گئی ہیں، بہت ضعیف ہو گئی ہیں، نہلانا، دھلانا، کپڑے پہنانا، کھانا کھلانا، حتیٰ کھانا بھی ان کے دانت نہیں ہے، میں جو ہے کھاتا ہوں اس کے بعد لقمہ ان کے منہ میں رکھتا ہوں تو وہ کھاتی ہیں. کیا ہم نے حق کو ادا کر دیا؟ امام صادق نے کیا کہا کہ ایک شب جو تم نے ان کو بیدار کیا تھا نا، ایک شب تم نے جگایا تھا نا، تم نے اگر تم اس رہتی دنیا تک تمہیں اللہ عمر دے دے اور تم اسی طریقے سے اپنے والدہ کے ساتھ احسان کرتے رہو تو اس وقت کے تم حق کو ادا نہیں کر سکتے ہو. تو لیکن آج دیکھیں یا نہیں، ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا جو ویوہار ہے، ہمارا جو اخلاق ہے اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے عزیز میں؟ کتنا عجیب ہے. جبکہ روایت ہے، روایت قسم خدا کی ایسی روایت ہے، ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو ہندو برادران ہیں وہ والدین کے پیر کو چھوتے ہیں، چھوتے ایسے کر کے جھک کے. ہمارے یہاں چومنے کا حکم ہے، چومنے کا حکم. اور دیکھیں اس کا ثواب کیا ہے. ثواب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اب کعبے، اللہ ہم سب کو انشاءاللہ توفیق دے کہ سال آئندہ ہم سب جو ہے انشاءاللہ حج سے مشرف ہوں انشاءاللہ، اور نہیں تو عمرہ ہم لوگ کو اللہ کرا دے، جب غیب سے کرا دے. حج کے اوپر جائیں، عمرے کے اوپر جائیں تو ہر آدمی جی چاہتا ہے، جیسے آپ چوکھٹ چومتے ہیں یہاں کے اوپر ہے نا، آدمی چوکھٹ چومی آپ نے، وہاں کعبے کا جو دروازہ ہے اس کی چوکھٹ ہے، لیکن اسی چوکھٹ کو چوم نہیں سکتا. ایک تو اونچی ہے، اگر پہنچ بھی گیا تو پھر وہاں کے جو شرطے ہوتے ہیں اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. اس چوکھٹ چومنے کا ثواب کیا آپ کو پتہ ہے؟ نہیں چومی آپ نے، حتیٰ ہم گئے ہی نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کعبے کے دروازے کی چوکھٹ جو ہے نا اس کا ثواب ہم کو ملے. امام کہتے ہیں مل جائے گا تم کو ثواب، کہیں دور نہیں جانا پڑے گا. کیا کرنا ہے کہ اپنے ماں کے پیر کا بوسہ لو، اس کا ثواب ایکول ہے. عجیب ہے واقعہ. آپ دیر کس طرح سے ہم کو تشویق دی جا رہی ہے، یعنی یہ تشویق ہے. جیسے کہتے نہیں ہے کہ بیٹا اگر تم انٹر مطلب ٹھیک ہے انٹر میں تو اچھے نمبر لائے تو ہم تم کو کیا کریں گے، بائک دلائیں گے. مطلب اگر 90 اب لے کر کے 95 لے کے بائک 100%. اب پتہ لڑکا محنت کر رہا، مشقت کر رہا، کیوں؟
تاکہ بائک لے سکے۔ پتہ چلا انسان اگر ایک بار چومتا ہے تو ثواب کتنا ہے؟ کعبے کی چوکھٹ کے ایکول ہے، یعنی پتہ چلا جتنی بار وہ چوم رہا ہے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر روایت میں امام صادق فرماتے ہیں اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ جنت میں جہاں لکھا ہے اشہد ان علی حجت اللہ یا ولی اللہ لکھا ہے، اگر اس دروازے کی چوکھٹ کا ثواب چاہتے ہو نا تو اپنی ماں کی پیشانی کا بوسہ لو، پھر دیکھو ارے تمہاری زندگی میں اتنی خوشی ہوگی کہ تم رکھ نہیں سکو گے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ یہ ہے ماں، یہ ہے باپ، عجیب ہے واقعہ، عجیب ہے۔ بس ایک اویس قرنی کا واقعہ اور ربط مصائب۔ اویس قرنی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ اویس محب اہل بیت، مولا علی کے لیے شہید کر دیا گیا، محب اہل بیت، بے پناہ محبت۔ جس طریقے سے ہم نے ابھی آپ کو قرآن کی آیتیں سنائی ہیں ویسے انہوں نے بھی سن رکھا ہے، بس فرق یہ ہے کہ میں مثلا خود میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے، وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ بس سیدھی بات، جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک بات کہاں سے ہوگی، ہے کہ نہیں؟ مثلا ہم کو رامپور آنا تھا تو اگر ہم ٹرین کے اوپر نہ سوار ہوتے تو رامپور نہ پہنچ پاتے، ہے کہ نہیں؟ یعنی عمل ضروری ہے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے۔ تو اویس کون ہے؟ اویس وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے آقا مولا کی باتیں سنی، رسول کی باتیں سنی، تمام باتیں ان تک پہنچی، اس پر انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ اویس، لیکن اس واقعے سے پہلے میں ایک فرض کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا فرض یہ ہے کہ اگر ایسا ہو کہ مثلا ابھی جو ہے وہ 15 منٹ باقی 11 بجنے میں ہے نا، تو میں انشاءاللہ 11 سے پہلے ختم کر دوں گا جلدی سے۔ آپ 11 بجے پتہ چلے کہ امام زمانہ جو ہے یہ فلاں مقام پہ یہاں آنے والے ہیں، 11 بجے امام زمانہ آنے والے ہیں اور یہ کی زیارت، لیکن ہمارے ساتھ ہماری بوڑھی اماں، اور مثال کے طور کے اوپر کہا صرف 1 منٹ 2 منٹ کی زیارت ہوگی، اماں ہمارے ساتھ ہیں، یہیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ مثلا اماں کہہ رہی دیکھو بیٹا اکیلے چھوڑ کے مت جانا ہم کو، ہم گھبرائیں گے، ہم پریشان ہو جائیں گے، ہم کو چھوڑ کے نہ جانا، تو ہم کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ بیٹھو یہاں، کیا گھبراہٹ ہے آگے اوپر، اتنا بڑا حال ہے، سب کچھ ہے، اماں ہم زیارت کر کے بس گئے اور آئے۔ اماں کہ نہیں بیٹا، نہیں اماں کیسی بات کرتی ہو، امام زمانہ کہیں روز روز ملتے ہیں، یہ تو آج شرف ہوا ہے ہمارا، بس آپ بیٹھو ہم آ کے آتے ہیں، یوں گئے یوں آئے۔ اماں کو بیٹا کے نکل گیا۔ یہ کون تھے؟ یہ ہم تھے۔ کیوں ہم تھے؟ کہ اس لیے کہ ہم نے قرآن سے کوئی بھی انسیت حاصل نہیں کی۔ دوست نہیں ہے قرآن ہمارا، دوست ہوتا قرآن روک لیتا، دوست ہوتا قرآن روک لیتا، کہتا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت کا فیصلہ اور والدین کے ساتھ احسان، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اویس قرنی قرن سے مدینے پہنچے رسول کی زیارت کے لیے، جب پہنچے دق الباب کیا، گھر سے آواز ہے کہ رسول تو ہے نہیں جناب والا، وہ تو کہیں گئے ہوئے ہیں۔ رسول نے اویس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ کے انتظار کر لیتے۔ جب تھوڑی دیر گزر گئی، لیکن اویس کی ماں نے کیا کہا تھا؟ بیٹا شام ہونے سے پہلے واپس آ جانا۔ کیا کہا؟ بیٹا ہم نابینا ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتا، شام ہونے سے پہلے واپس آ جانا تاکہ مسئلے حل ہو جائیں اور چراغ وغیرہ روشن ہو جائے۔ اویس نے انتظار کیا، لیکن جب رسول نہیں آئے تو اویس گھر واپس چلے گئے۔ اگر ہماری طرح ہوتے تو کیا کرتے؟ اماں بڈھی ہے، بکا کرتی ہے، اس کو نہ جانے کیا کیا بکا کرتی ہے، بولا کرتی ہے مستقل۔ اب بتاؤ اگر رسول کی زیارت کر کے نکلے اٹھے تو لوگ کہیں گے رسول کی زیارت نہیں کی، کہ اماں نے منع کیا، لوگ کیا کہیں گے ہم کو؟ کہ عجیب دیوانے اور رسول کی زیارت نہیں کی اور اماں کی بات مان لی۔ اویس واپس آ گئے۔ اماں نے پوچھا زیارت ہوئی بیٹا؟
کہ اماں تم نے تو کہا تھا نا کہ شام ہونے سے پہلے واپس آ جانا. ہم تو واپس آ گئے تو تھے لیکن زیارت نصیب نہیں ہوئی. ماں نے ہاتھ اٹھائے, اے پروردگارا ہمارے اویس کی زیارت کو قبول کر لے. اللہ اکبر. اے پروردگارا ہمارے اویس کی زیارت کو قبول کر لے. ادھر ماں کی دعا ہوئی, ادھر رسول جیسے مدینے میں آئے, گھر پہنچے, ایک مرتبہ کچھ محسوس کیا, آواز دی, کیا کوئی آیا تھا؟ کسی نے کہا ہاں ایک چرواہا آیا تھا قرن سے جو اپنا نام اویس بتا رہا تھا. کہا اچھا میرا بھائی اویس آیا تھا, اس کی خوشبو ہمیں لگ رہی ہے, اس نے ہمارے گھر کو منور کر دیا. بس پتا چلا کہ جو اللہ کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, یعنی اللہ عبادت اسی وقت قبول کرتا ہے جب تک ماں باپ راضی نہ ہو. اگر ماں باپ راضی ہو تو زیارت بھی قبول, ولا زیارت کی ہی نہ ہو. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے. بس عزیزو, یہ آیات اور روایات بہت ہیں عزیزو, بہت بے پناہ روایت ہیں عزیزو, بے پناہ روایت ہیں. بہرحال جو مختصر کر رہے ہیں بات کو, انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا کہ اس پہ گفتگو کی جائے. تو بہت روایتیں, بڑی خوبصورت روایتیں قسم خدا کی, ایسی روایتیں جو ہمیں تشویق دیتی ہیں, حوصلہ دیتی ہیں, صحیح راستہ دکھاتی ہیں, ہماری آنکھوں کو کھول دیتی ہیں. یہ فرش ازا کا کمال ہے قسم خدا کی. اگر ہم یہیں بیٹھ کے نا قصد کر لیں, اے مولا جہاں آپ سب کچھ تو دیتے ہو, کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس؟ جو مانگا آپ نے ہم کو دے دیا. اے مولا ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے دی. دعا کر. اے مولا ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, عمر ہو گئی ہے, اچھا بھی نہیں لگتا ہے, لیکن مولا تو صاحب معجزہ ہے نا, تیرے در سے جو وابستہ ہو جائے تو اسے یوں ہی قرآن کی تلاوت سکھا سکتا ہے. کیوں نہیں تو ہم کو بھی قرآن کی سکھا دے تاکہ ہم بھی قرآن پڑھ کے اللہ سے ہم کلام ہو سکے اور تیرے فضائل جو لکھے ہیں نا اس سے اور خوش ہو سکیں. یہ دعا یہ اصل یہی دعائیں ہیں عزیزو. گاڑی دے دے, شادی ہو جائے, بیماری ٹھیک ہو جائے, یہ ساری دعائیں نہیں ہیں, یہ ضمنی چیزیں ہیں. اصل دعا یہی ہے, اے مولا تو ہم سے راضی ہو جا. اور کیسے راضی ہوگا, ہم تو قرآن سے دور ہیں. اے میرے اللہ, اے میرے مولا ہمیں ایسا بنا تاکہ ہم قرآن سے انسیت کرنے لگے, قرآن سے بھاگے نہیں, قرآن سے بھاگے نہیں بلکہ ہمارے قرآن سے دوستی کرا دے. تو دوستی کرائے گا تو کبھی ٹوٹے گی نہیں. مر جائیں گے تو بھی ہم کو جب بتایا جائے گا اسمع افہم کے ساتھ کہ تم کو پوچھا جائے کہ قرآن کیا ہے تو اندر سے میں جواب دے سکوں, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے مولا نے میری دوستی قرآن سے کرائی ہے. ایک محب حسین کی مجلس ہے. کتنے گھنٹے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ, گرمی کا احساس نہیں. یہ کون ہے؟ یہ محب اہل بیت. اور مولا نے اپنے چاہنے والے جو بھی امام حسین نے جس اعتبار سے کیا, امام حسین نے فوراً ویسے ہی کر دیا اس کے ساتھ, ویسے ہی کر دیا. ایک واقعہ ہمیں استاد نے سنایا تھا, میں واقعہ سناؤں. ایک شخص تھا جو راستہ گم ہو گیا تھا, اس کا قافلہ چلا گیا تھا. مختصر کر رہا ہوں تاکہ بات جلدی سے پہنچا دوں. گم ہو گیا راستہ. اتنا ہی اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ چلا رہا ہے. قافلہ آیا, اس نے دیکھا کرے تم تو ہم لوگ محلے کے ہو, تم گاؤں کے ہو, علاقے کے ہو. کہاں کیا ہوا؟ کہاں قافلہ چلا گیا, ہم تجارت پہ آئے تھے. مسلمان نہیں تھا وہ, غیر مسلمان تھا. کہا اچھا کیا بات ہے؟ کہا ہم کو بھی ساتھ لیتے چلو. کہا دیکھو ہم کو تھوڑی تاخیر ہوگی, ہم پہلے کربلا جائیں گے اور پھر زیارت کر کے وہاں سے واپس آئیں گے. اگر تم اتنا
صبر کر سکتے ہو تو ہمارے ساتھ ہو لو. کہا کیا مشکل ہے, اکیلے جا نہیں سکتے, تمہارے ساتھ چلیں گے. وہ بھی ساتھ ساتھ ہو گیا. یہ تمام لوگ آئے کہاں؟ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے. سب نے چپلیں اتاری, اس کے پاس سامان رکھ دیا, کہا تم یہیں بیٹھو, ہم جا رہے ہیں. قافلہ سالار اور سب لوگ اندر چلے گئے. قافلہ سالار اندر گیا, باقاعدہ نوحہ ماتم مجلس سب ہوئی. ایک اس کو آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی تو ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ آقا حسین مولا عباس کے ساتھ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری زیارت کے لیے آیا ہے اس کے نام کو لکھ لو, مکتوب کر لو. امام حسین اس کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کتنے لوگ ہیں, ان کے نام بتا دو. اس نے سب کے نام بتانا شروع کیے, یہ سب کے نام لکھ دیے. تو کہا بس اتنے ہی لوگ ہیں ہمارے ساتھ. کہا نہیں, پھر سے دیکھو اور کوئی تو چھوٹا تو نہیں ہے. کہا نہیں کوئی چھوٹا نہیں ہے ہمارے ساتھ. کہا نہیں سوچ تو لو, کوئی چھوٹا تو نہیں. کہا نہیں آقا ایک ہمارے ساتھ آیا, مسلمان نہیں ہے وہ ہماری چپلیں دیکھ رہا ہے. کہا اس کا بھی نام لکھ لو. کہا مسلمان نہیں ہے. کہا کیوں نہیں؟ وہ ہمارے چاہنے والوں کی چپلوں کی حفاظت کر رہا ہے. ہم حسین ارے کسی کے حق کو رکھتے نہیں ہیں, اس کی جزا کو واپس کر دیتے ہیں. ارے اس کا نام ہے حسین. ارے جس نے سبیلیں لگائی ہو, ماتم کیا ہو, عزاداری کی ہو, یا حسین کہا ہو, شبیداری کی ہو, حسین کسی کے بھی احسان کو نہیں رکھتا. حسین اس کے احسان کو ادا کر دیتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا عزیزو, حسین نے آپ چاہنے والوں کو ایسے مقام پر یاد کیا ہے جہاں پر حسین کا کوئی معین و ناصر نہیں تھا. وہ کون سا مقام ہے؟ وہ مقام ہے کہ جب امام سجاد سے حسین آخری وقت ملنے کے لیے آئے. آخری وقت ہے بالکل, حسین جا رہے ہیں. حسین آئے, بیٹا سجاد دیکھو جب ہمارے شیعوں سے ملنا تو ہمارا سلام کہہ دینا. آپ کو پتہ ہے ہر نماز کے بعد جو ہم لوگ کہتے نہیں ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, یہ اسی کا سلام کا جواب ہے. اے آقا ہم اس وقت نہ تھے لیکن آپ نے سلام کیا ہماری نماز کے بعد. ارے جب بھی کھڑے ہوں گے اے آقا آپ کو بھولیں گے نہیں. سجاد جب شیعوں سے ملنا ہمارا سلام کہہ دینا. اور کیا کہا؟ بیٹا جب شیعوں سے ملنا تو کہنا شیعتی ماں ان شربتم مہدل فذکرونی سمیتم بغریبین او شہیدین فندبونی. کہنا ہے میرے شیعو جب ٹھنڈا خوشگوار پانی پینا تو ہم کو یاد کر لینا. ارے میرا اصغر پیاسا شہید کر دیا گیا, قاسم پیاسا پامال کر دیا گیا, ابا کے بازو پیاسے شہید کر دیے گئے. اور بیٹا اے بیٹا میرے شیعوں سے کہنا جب کسی کے مرنے کی خبر سننا تو ہمارے غم کو یاد کرنا. میں کہوں گا آقا ارے ہم جو اس سال کی مجلس کرتے ہیں اپنے مرحوم کا ذکر نہیں کرتے. اے آقا آپ کی اس وصیت پر عمل کرتے ہیں جو امام سجاد سے کی تھی. اے آقا یا زادہ آپ کے اوپر گریہ کر رہے ہیں, آپ کے اوپر بکا کر رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ میرے سجاد بیٹا ہمارے شیعوں سے کہنا کہ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی. ارے کیف استسقی لطفلی
فابوا ان یرحمونی، میرے بیٹا سجاد ارے جب ہمارے شیعوں سے ملنا تو اسے کہنا ارے میرا اصغر اپنے ہاتھوں پر لے کے گیا تھا، ارے ایک قطرہ پانی کا مانگا تھا، ایک قطرہ پانی لَيْتَكُمْ فِي يَوْمِ عَاشُورَا جَمِيعًا تَنظُرُونِي، ارے کیف استسقي لطفلی، ارے فابوا ان یرحمونی، اے میرے چاہنے والوں، حسین جیسا غیور، حسین جیسا ثابت، ارے اپنے اصغر کی حالت کو ارے نہ دیکھ سکا، ارے اصغر کو دیکھ نہ سکا، التماس کیا اگر میں جفاکار میں گناہگار اس 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مولا نے کہا اے میرے شیعہ، ارے جب سوال آپ کیا تو پانی میسر نہ ہوا، تیر سے شعبہ میرے اصغر کے ارے گلے میں لگا، باپ کے ہاتھوں پر بیٹا منقلب ہو گیا۔ عزیزو ہم نے کتنے آسانی سے اس منقلب ہونے کو سن لیا نا۔ آپ کو پتا ہے نا منقلب کب ہوتا آدمی؟ کب پلٹتا ہے۔ کب پلٹنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب وزن کم ہو اور جو چیز میں لگایا جا رہا ہو اس کا بھار زیادہ ہو، تو جب زیادہ ہوتا ہے نا تو وہ چیز کو پلٹ دیتا ہے۔ ارے ہائے رے میرے شیعہ، میرا اصغر ارے 6 مہینے کا بچہ، ارے جس کو پانی نصیب نہ تھا، مرجھایا ہوا بچہ، ارے وہ تیر چلایا جو درندوں کے لیے چلایا جاتا تھا، ادھر تیر لگا، ارے باپ کے ہاتھوں پر بیٹا منقلب ہو گیا۔ بس آخری جملے عزیزو، مقتل میں لکھا ہے، مقتل موجود ہے، مقتل میں ہے امام حسین علیہ السلام کی کیفیت کسی بھی جنازے پر ایسی نہیں تھی جو کیفیت علی اصغر کے جنازے پر تھی۔ عباس کے بازو کے پاس پہنچے، اٹھائے بازو، سخت تھا لیکن آگے پیچھے نہیں ہو رہے تھے نا۔ قاسم کی پامال لاش اٹھائی، سخت تھا، اونو محمد کی لاش لائے، سخت تھا، علی اکبر کا جنازہ سخت تھا، جب اٹھاتے تھے نا تو کوئی نہ کوئی حصہ رہ جاتا تھا، ایسی لاش ہو گئی تھی جناب علی اکبر کی، سینے سے سینہ ملاتے تھے تو کبھی ہاتھ رہ جاتا تھا، کبھی پیر رہ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ بچوں کو بلایا، آؤ بچوں آؤ، ارے اپنے بھائی اکبر کی جنازے میں اٹھانے میں میری مدد کرو۔ لیکن 7 مرتبہ آگے پیچھے نہیں ہوئے، ہے نا۔ عاشور کو آپ 10 محرم کو آپ اس عمل کو کرتے ہیں نا، آپ کے ہاتھ میں کسی کا جنازہ نہیں ہوتا، آپ بھوکے نہیں ہوتے، آپ پیاسے نہیں ہوتے 3 دن کے، ارے آپ فاقہ کیے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے ابھی فاقہ شکنی ہو جائے گی، لیکن آپ کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، الرضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ عجیب کیفیت ہے نا، کسی بھی شہید کے اوپر حسین کی ایسی کیفیت نہیں تھی، اور کسی بھی شہید پر صدائے ہاتف نہیں آئی، کسی بھی شہید پر۔ ایک واحد شہید ہے علی اصغر۔ تاریخ نے لکھا نا، جب علی اصغر کے جنازے کو حسین نے اٹھایا، چل رہے تھے نا،
آگے جاتے تھے پیچھے آتے تھے، آگے جاتے تھے پیچھے آتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سمجھ گیا حسین کے دل میں کیا ہے۔ ایک مرتبہ ندائے غیبی آئی، یا حسین داؤ حاضت ان لہو مرجد فی الجنہ۔ اے حسین مجھے پتا ہے، ارے اصغر کو لے کے جاؤ گے، ماں پوچھے گی پانی پلایا، ارے سکینہ پوچھے گی میرا بھائی سیراب ہو گیا۔ اے حسین پریشان مت ہونا، ارے میں نے اس اصغر کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی رکھی ہے۔ ارے جیسے ہی ندا حسین نے اللہ کی ندا، ہاتف کی ندا حسین نے سنی، ایک مرتبہ قلب و تقویت ہوئی۔ حسین اصغر کو خیمے میں لے کے پہنچے، سکینہ بے ہوش ہو گئی۔ رباب نے ایک جملہ کہا، ارے کیوں اتنے چھوٹے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگارا اس عمل خیر کو قبول فرما لے۔ اے میرے اللہ، جن آیات، جن روایات اور جن باتوں کو ہم نے اس فرش عذاب پر سنا ہے، اس کو ہمارے قلب پر نقش کر دے۔ اے میرے اللہ، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے اللہ، اس فرش عزائی ناسو، اس مجلس کا جو محاصل، اس سے مرحوم کے درجات میں اضافہ فرما، مرحوم بالا علین میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے اللہ، مرحوم کو امام حسین والعباس کی زیارت سے مشرف فرما۔ اے میرے اللہ، بحق محمد و آل محمد، دعاؤں میں دعا پروردگار ہم سب ہماری نسلوں کو لمحے بھر کے لیے بھی ولایت اہل بیت اور محبت اہل بیت سے غافل نہ فرما۔ اے میرے اللہ، ہم سب کو، ہماری نسلوں کو شیاطین کے اشرار سے محفوظ فرما، تمام آفات زمینی آسمانی سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ، جہاں جہاں بھی مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، محبان بیت، شیعہ حیدر کرار ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ، بحق محمد و آل محمد، ہم سب کو، ہماری نسل کو ادبات عالیہ کی زیارت سے مشرف فرما۔ اے میرے اللہ، بحق محمد و آل محمد، ہمارے معاشرے سے جہالت کو دور فرما دے، علم، عمل اور شعور کی شمع کو منور فرما دے۔ اے میرے اللہ، بحق محمد و آل محمد، دعا میں دعا ہے پروردگارا، ہم سب کے مرحومین پر اپنی رحمت برکت نازل فرما، انہیں اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے اللہ، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بیمار انہیں شفا کامل عاجل عنایت فرما، جو تندرست ہیں انہیں غنی فرما۔ اے میرے اللہ، جنہوں نے التماس سے دعا کہی ان کی دلی حاجات کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ، جو بچیاں گھر میں بیٹھی ان کی اچھی شادیاں ہو جائیں۔ اے میرے اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما۔ اے میرے اللہ، جو بچے پڑھ رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما، جو کمپٹیشن میں بیٹھ رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما۔ اے میرے اللہ، بحق محمد و آل محمد، دعا میں دعا ہے پروردگارا، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے امام صاحب میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد
اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ مومنین والمومنات، مسلمین والمسلمات، اپنے تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص صاحب خانہ کے تمام مرحومین کے لیے، اور بالاخص مرحوم سید مہدی حسین رضوی اور منا میاں صاحب کی روح کو اصال فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔